دوسری تفسیر ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، کانا قوم یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء، غور سے سنیے گا، استہزاء مانے مذاق، مذاق کے طور پر سوال کرتے تھے، ٹھیک، اور اس سوال کیا مذاق کے طور پر تھا، وہ آگے آ رہا ہے، اور مذاق کا اسلوب کس کا ہو سکتا ہے؟ صحابی کا اسلوب نہیں ہو سکتا، یہ منافقین کا۔ آگے کیا ہے؟ فیقول الرجل، چنانچہ کوئی کہتا، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ ویقول الرجل، اور کوئی کہتا، اے اللہ کے رسول میری اٹھنی کھو گئی، میری اٹھنی کہاں ہے؟ یہ کوئی سوال ہے رسول سے پوچھنے کا؟ جاؤ تلاش کرو، ڈھونڈو۔ رسول تو حکم شریعت سنانے آیا ہے، اللہ کا پیغام سنانے آیا، تمہاری کوئی بھی اٹھنی کو پتہ نہیں ہے فلاں جنگل میں یا فلاں وادی میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہو، مولانا صاحب استہزان پر آپ نے اچھی گفتگو کی کہ منافقین کا لہجہ ہو سکتا ہے۔ ابھی پہلی روایت جو تفسیر میں گزری اس میں حضرت عبداللہ کا تو تذکرہ ہے، وہ بھی تو کھڑے ہوئے تھے، کہا تھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو فرمایا حضور نے تمہارے باپ کا نام حذیفہ ہے، تو وہاں بھی سوال تھا باپ کے متعلق، اور یہاں بھی ہے، اور لفظ استہزان یہاں آ گیا تو آپ کہہ رہے ہو منافق ہو سکتا ہے، تو وہاں تو صحابی تھے، کیوں سوال کیا وہ؟ ہم تو جواب پہلے ہی ہے، روایت میں جواب گزر چکا ہے۔ کوئی شخص ایسا تھا معاشرے میں، سماج میں، یا چند لوگ تھے جو ان پر جملے کستے تھے، یعنی ان کے نسب میں شک کرتے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کرا دیا کہ آج کے بعد کسی کی مجال نہ ہو کہ وہ میرے نسب اور میرے اوپر میرے باپ اور دادے نے کرے کہ میرا باپ کون ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کا سوال تھا، بڑے ادب کے ساتھ تھا، وہاں لفظ استہزاء بھی نہیں آیا ہے، اور یہاں استہزاء ہے کہ بطور مذاق سوال کرتے تھے، اور پھر یہ وضاحت بھی ہو گئی، یہ مذاق کیا تھا، اللہ کے رسول میری اٹھنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو یہ سوال کوئی نبی سے کرنے کا ہوا، تمہاری اٹھنی کہاں ہے؟ چنانچہ فانزل اللہ تبارک و تعالی هذه الآیہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اے ایمان والوں لا تسألوا عن اشیاء، بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو اللہ کے رسول سے، نبی سے، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی تفسیر میں نے کر دی، حضرت انس کی بھی تفسیر کر دی، دو تفسیر ہوئی۔ تیسری تفسیر ہے، ذرا غور سے سنو، وروی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا لما نزلت، جب آیت کریمہ نازل ہوئی، وللہ علی الناس حج البیت، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے، کعبۃ اللہ کا، بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے اللہ ہی کے واسطے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کا مجمع تھا، اور اللہ کا پیغام سنا دیا، آیت پڑھ کر کے سنا دی، وہ آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ ہی کے واسطے، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض کیا گیا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے، اپنے گھر میں کچھ خرچ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارے بھائی پیغام پہنچا دیا تو صحابہ نے مان لیا۔ بہت بڑا ضابطہ بیان کیا ہے مفسرین کرام نے آگے چل کر کے اسی آیت کے خاتمے پر، کہ شریعت میں جن چیزوں کے بارے میں بیان ہو اور حکم موجود ہو، یہ چیز حرام، یہ حلال، یہ حلال، یہ حرام، ٹھیک ہے، بس تو حرام کو حرام جانو، حلال کو حلال، اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے کہ اس کا حکم شریعت میں نہیں ہے تو قیل و قال مت پڑھو، سمجھ لو کرنا صحیح ہے، ضابطہ بیان ہے۔ اب ایک بہت بڑا ضابطہ ہے، جو لوگ یہ کہاں سے ہے، یہ کر رہے ہو کہاں سے ہے، تم بتا منع کر رہے ہو کہاں سے ہے، یہ ضابطہ ہے۔ منع کرنے والا، روکنے والا وہ دلیل لاوے کہ یہ چیز نہیں ہے، کرنے والا دلیل نہیں لائے گا کہ ہم دلیل دیں، نہیں، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، یہ تفسیر میں ہے،